اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی تھے، کون مخاطب ہے؟ یہودی. پھر وہ تم ہی تھے تقتلون انفسکم، جو تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے تم نکالتے تھے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر زیادتی کرتے تھے، چڑھائی کرتے تھے گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آ جاتے، تُفَادُوهُمْ، تو پھر تم ان کا فدیہ بھی دیتے. پہلے خود ہی ان پر چڑھائی کرتے، اور جب قیدی بن کے آتے تو پھر خود ہی ان کا فدیہ بھی دیتے تاکہ ان کو آزاد کرایا جائے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا تم پر. وہ کام تو تم کر دیتے، گھروں سے نکال دیتے، لیکن پھر ان کا فدیہ دینا شروع ہو جاتے، اس لیے کہ تورات میں لکھا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک، کیا بدلہ ہو سکتا ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی جو یہ کام کرے. کون سا کام؟ کہ کتاب کے کچھ حصے کو وہ مان لے اور کچھ کو چھوڑ دے. ہمارے ہاں کیا ہے، رمضان آتا ہے تو روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. رمضان جاتا ہے، نماز بھی گئی. زکوٰۃ نہیں دینی، اپنی مرضی سے صدقہ دے دینا ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ نہیں کرنا. جی صدقے کا بھی ثواب ہوتا ہے. اچھا یہ تمہیں پتہ چل گیا کہ صدقے کا ثواب ہے، کس نے بتایا ہے؟ شریعت نے. تو شریعت نے کہا ہے زکوٰۃ دینی ہے، وہ نہیں پتہ. شریعت کے وہ مسائل، شریعت کے وہ اعمال، وہ احکامات جو ہمیں فائدہ دے رہے ہیں وہ ہم ہر کسی کے سامنے بیان کریں گے، لیکن جہاں پہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ جب کوئی بیان کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں اچھا تینوں بہتا پتہ ہے مسئلہ دا. یہی وہ رویے ہیں جو یہودیوں میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں ہی ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، روز قیامت ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. آج ہمارے مسلمان کیوں ذلیل ہیں اس دنیا؟ یہی بات ہے، ہم نے اپنی پسند اور مرضی کا آسان دین اپنا لیا. دین کا حکم ہے نا جہاد، من حیث الامت، جہاد کو ہم چھوڑ چکے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں. نماز والا حکم سب کو یاد ہے، مسجد میں جائیں کوئی آپ کو پریشان نہیں کرتا. آپ جہاد کی بات کر کے دیکھیں. کل ہی میں نے ایک کلپ شیئر کیا تھا، انڈیا کا کوئی پنڈت ہے وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے. اصل میں کسی نے سوال کیا کیا سارے مسلمان جو ہیں آپ کے نزدیک جہادی ہیں؟ ان کے نزدیک جہادی کا مطلب دہشت گرد ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک سارے مسلمان جہادی ہیں؟ کہتا نہیں، سارے مسلمان جہادی نہیں ہیں. جو لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جہادی ہیں، جو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ جو ویسے تلاوت کرتے ہیں وہ جہادی نہیں ہیں. جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جو دین کو پوری طرح سمجھتے ہیں، وہ پھر جہادی ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اصل مسلمان ہوگا، جس کو دین کا علم ہوگا، جو دین کے مسائل کو سمجھے گا، وہ جہاد کو لازم پکڑے گا. ہم نے اس دین کے اس حصے کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور اپنی مرضی کا آسان دین جو ہے وہ اپنا لیا ہے اور دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے. یہی سزا اللہ نے بیان کی ہے. قیامت کے دن جو ہمیں اس کی سزا ملنی ہے وہ الگ ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اولئک، یہی وہ لوگ تھے، الذین، جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو خریدا، بالآخرت، آخرت کے بدلے، جنہوں نے اس دنیاوی زندگی کو
زیادہ اہمیت دی، ترجیح دی آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان پر عذاب کی سختی کم نہیں کی جائے گی. یخفف تخفیف سے ہے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم، اور نہ ہی ان کی ینصرون، کوئی مدد کی جائے گی. کیسی مدد؟ جہنم سے بچانے کے لیے باہر سے بھی کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں آنی. وہاں پہ یہ جتنے یہاں پہ دعوے کرنے والے کہ آپ کو فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، وہاں پہ کسی کی مدد نہیں آئے گی. وہاں پہ کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا. تمام احکامات پر عمل ہی نہیں کر رہے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور نام محمد عبداللہ رکھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا نام محمد عبداللہ ہے، ہمارے نام کے ساتھ محمد لگ گیا، اب ہم بخشے ہی ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور بھیجے ان کے بعد بالرسل، رسول. کفینا کا اصل معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے بھیجے، ان کی تائید میں. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور عطا کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البینات، نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ساتھ ان کی مدد. روح قدس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیا. سب سے جو غالب معنی ہے وہ جبریل امین ہے. جبریل امین ان کے پاس وحی لے کے آتے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے مدد کی. ایک دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح، کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو وہ مقدس روح ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا. افکلما جاءکم رسول، لیکن جب کبھی جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے یا رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، جس کو تمہاری انفسکم، طبیعتوں نے، تمہاری جان نے، تمہارے نظریات نے، لا تہوی پسند نہیں کیا، جس نے بھی آ کے تمہاری سوچ، تمہاری خواہشات کے خلاف بات کی، اس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. تکبر کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ انکار. تو استکبرتم کا ترجمہ ہم انکار بھی کر سکتے. جب بھی کوئی نبی آیا اور اس نے تمہاری طبیعتوں کے خلاف، تمہاری خواہشات کے خلاف بات کی، تو تم نے اس کے خلاف انکار کر دیا، اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا. فَفَرِيقًا، پس ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا، اور ایک گروہ کو، تقتلون، تم نے ایک گروہ. فریقاً، گروہ کا لفظ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انبیاء گروہ کی صورت میں آئے تھے. گروہ میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں تو ہم اس کو گروہ بولتے ہیں، ایک یا دو کو گروہ نہیں بولتے. یعنی بہت سارے انبیاء کو تم نے قتل کیا اور بہت سارے انبیاء کو تم نے جھٹلایا. یہ کیا رویے بیان ہو رہے ہیں یہودیوں کے. ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، لہٰذا نبوت کا جو ذمہ داری ہے وہ اب کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس. ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی عالم ہماری طبیعت کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ مسجد میں سے نکال دیتے ہیں. تو دراصل وہ ہم اس امام کو، اس قاری کو مسجد سے نہیں نکال رہے، ہم اس شریعت کا انکار کر رہے ہیں. ہم اپنی پسند کا وہ امام لے کے آتے ہیں جو ہماری سوچ اور ہمارے نظریے کے مطابق بات کرے. جو حق بات کرے گا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.